ملک میں ظلم جبر فسطائیت عروج پہ ہے. جس کو دل چاہے اٹھا لیا جاتا ہے، جس کو دل چاہے غائب کر لیا جاتا ہے. پاکستان میں ایک ظلم کی داستان ایک لمبی چلتی آ رہی ہے. ابھی آصف ہمدانی ان کے والد کو اٹھایا گیا، اس کے علاوہ مسٹر شیری اس کو اٹھایا گیا. ان دو نوجوانوں کا قصور کیا تھا آپ کو یہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان اکیلے نہیں آئیں گے، پورا وفد آئے گا. اور پھر پاکستان میں ماحول کیا ہوگا یہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک طرف حکومتی لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انہیں گرفتار کریں گے، لیکن کچھ جو ہیں وہ اپنے خاموش انہوں نے سی لیے ہیں، وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ کس کے بیٹے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ کس فیملی سے تعلق رکھنے والے بیٹے ہیں. قاسم سلیمان پاکستان اعلان ہوا ہے، یہاں اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، یہاں حکومت ہو جائے، یہ پریشان ہو گئی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے. کیا اب ہم گولی چلائیں گے، کیا اب ہم ان کو گولی چلا کے ماریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 14 پاکستانیوں کو مار دیا گیا اس سے پہلے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو پھر جو دنیا ہمارے ساتھ کرے گی وہ یہ جانتے ہیں، اس کا انجام بھی جانتے ہیں اور اس کا رزلٹ یہ تمام لوگ جانتے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تحریک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. تحریک میں کیا ہونے جا رہا ہے، لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا، وہ کس طرح ہوگا یہ آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ حمیرہ اصغر ایک اداکارہ، ایک ماڈل، اس کی ڈیڈ باڈی ملی، اور یقین کریں کہ ساری باتیں سیاست ایک طرف، لیکن بہت دکھ ہے، افسوس ہے. اور سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ یہ 1 ماہ پرانی ڈیڈ باڈی ہے، اور پھر پتہ چلا کہ یہ تقریباً 6 ماہ پرانی یہ باڈی ہے. 6 ماہ اس کی ڈیتھ کو ہو گئے تھے. اور دکھ کب ہوا؟ دکھ تب ہوا کہ جب یہ پتہ چلا کہ والدین انکاری ہیں ڈیڈ باڈی لینے سے، اور 6 ماہ ڈیتھ کو ہو گئے ہیں. یقیناً والدین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور والدین ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کر دی ہے. تو پیچھے کون تھے؟ پیچھے کچھ دوست تھے. وہ کیسے دوست تھے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ اور 7 لاکھ میں نے دیکھا انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں. یہ سوشل میڈیا کی زندگی، یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. حقیقت وہی ہے جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، وہی آپ کا سب کچھ ہے. سوشل میڈیا کی زندگی یہ صرف سمجھے کہ یہ ایک دکھاوے کی زندگی ہے. آج میں نے دیکھا کہ 7 لاکھ فالوورز ہیں. اب ان 7 لاکھ میں کیا کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ اس ٹائم کہاں پر ہے؟ 6 ماہ ہو گئے تھے، کوئی پوسٹ نہیں آئی. کیا کسی نے دیکھا، پوچھا کہ کہاں ہے حمیرہ؟ اور 6 ماہ کے بعد ڈیڈ باڈی ملی تو بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آئیں. ایک تو جو فریج میں جو چیزیں پڑی تھیں ان میں 7 ماہ ہو چکے تھے، وہ ایکسپائری ڈیٹ 7 ماہ پہلے کی گزر چکی ہے. اس کے علاوہ جو آخری فون کال تھی وہ 7 ماہ پہلے تھی. اس کے علاوہ جو بجلی کا بل ادا کیا گیا تھا وہ تقریباً سال پہلے تھا. اس طرح 6 ماہ سے ڈیڈ باڈی جو تھی وہ فلیٹ میں تھی، اور ابھی تو ہڈیاں جو ہیں وہ بھی گل چکی تھیں. بڑا دکھ ہوا. اس پہ بات کرتے ہیں. اور سب پاکستانیوں کو کہوں گا کہ ایک دوسرے کی خبر رکھا کریں، اپنے اہل و عیال کی خبر رکھا کریں، اپنے دوستوں کی خبر رکھا کریں، اور کسی کی مشکل، کسی کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوا کریں، کسی کی پریشانی کو سمجھا کریں. کیونکہ یہ لوگ یقین کریں کہ یہ دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے. آج وہ حمیرہ چلی گئی ہے، کل کو آپ نے بھی چلے جانا ہے. احتساب ہوگا، حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے حقوق العباد نبھائے. اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے میں بات کرتا ہوں جو ظلم ہے، فسطائیت ہے. اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 27 یوٹیوب چینلز کو بین کیا گیا ہے، بین کرنے کی استدعا کی گئی ہے. اس میں ایک ہمارا یہ نیا پاکستان چینل بھی ہے. تو اس نیا پاکستان چینل کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک اپنا بیک اپ چینل بنایا ہے نیا پاکستان ڈیجیٹل کے نام سے. اس کے کیونکہ کچھ اور لوگوں نے بھی اسی نام سے فیک بنا لیے ہیں، تو اس کے 20,000 پلس سبسکرائبر ہوں گے. تو آپ سب نے جانا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ بین ہو جاتا ہے، یہ بند ہو جاتا ہے، تو ہماری ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی. آگے تحریک کا وقت ہے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، ان کی بیعت نہیں کریں گے، ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، سچ دکھائیں گے، چاہے ہمیں پھر سے آغاز کرنا پڑے. تو نیا پاکستان ڈیجیٹل ہے، اس کو جا کے پہلے سبسکرائب کریں اور یہاں آ کے کمنٹ ضرور کریں. ایک تو یہ، دوسرا میں بات کرتا ہوں آصف ہمدانی. یہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اور اس نوجوان کا قصور یہ ہے کہ اس نے سوال کیا تھا، اس نے پوچھا تھا گروگ سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے کچھ سوالات کیے. اور آج
کل رات کو اس آصف کے والد کو اٹھا لیا گیا، اس سے پہلے بھی آصف کے والد کو اٹھایا گیا۔ یہ کہاں کی روش ہے، یہ کہاں کا معاشرہ ہے کہ بیٹا سوال کرتا ہے والد کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ ظلم ہے، جبر ہے، یہ کب تک یہ ظلم جاری رکھیں گے؟ دیکھیں پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ آپ نے ارشد شریف کو شہید کر دیا، آپ نے عمران یاس کو اغوا کر لیا، آپ نے بہت سے لوگوں کو اٹھایا، غائب کیا، ظلم کیا، جبر کیا، تو کیا ہوا؟ رزلٹ کیا ہے؟ لوگ اپنا موقف نہیں بدل رہے۔ کل مجھے ایک وکیل بڑی ایک کہانی سنائی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پھپھو کے بیٹے تھے، وہ جیل میں گئے اور وہ بڑا چپ چاپ رہنے والا انسان تھا۔ کوٹ لکھپت جیل میں وہ نوجوان رہا، اب مجھے نام نہیں یاد۔ کل یہ ایک وکیل ہیں، ان کے پاس جب یہ میں جو چینلز بند کیے گئے اس کی پٹیشن لے کے گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا چپ چاپ رہنے والا ہمارے کزن تھا، پھپھو کا بیٹا، تو وہ 9 مئی کو وہاں گیا، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کیا، اسے گرفتار کر لیا گیا، تقریباً 8 ماہ سے جیل میں رکھا گیا۔ جب 8 ماہ جیل میں رکھا گیا تو وہ باہر آیا، تو میں نے کہا کہ یار، میں نے پولیس والوں کو کہا، اور جب یہ رہا ہونے لگا تو میں نے سپریڈنٹ کو کہا کہ یار یہ تو بڑا شریف سا انسان ہے، تو بولتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے، سپریڈنٹ کہتا ہے کہ آپ یہ کس طرح کہتے ہیں، اگر ہم اسے جیل کا الیکشن لڑوا دیں تو یہ یہاں الیکشن جیت جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پہلے نہیں جاتا تھا، اب یہ جاتا ہے، اب یہ ضد پہ جاتا ہے، اور یہ اب عمران خان کا پہلے سپورٹر تھا، اب یہ دیوانہ عاشق بن چکا ہے۔ سو اس بات کو سمجھیں کہ جیلوں میں رکھ کے، قید کر کے، اٹھا کے کبھی بھی وفاداریاں، کبھی بھی ہمدردیاں، کبھی بھی موقف بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک عرصے کے لیے آپ خاموش کروا لیں گے، لیکن آپ کے سمجھ یہ سلسلہ رک جائے گا؟ نہیں رکے گا۔ سو آصف احمدانی کے والد کو اٹھایا گیا، مسٹر شہری، اس کو سی سی ڈی نے اٹھایا۔ اب سی سی ڈی کا جو کردار ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انکاؤنٹر کر دو، مار دو، ڈکیتی کرتا ہے مار دو، ٹھیک ہے یہ جرم ہے، وہ جو کرتے ہیں جرم ہے، لیکن اس ملک میں قانون ہے، عدلیہ ہے، اس ملک میں ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، مدعی فیملی ہوتی ہے، ملزم کی فیملی ہوتی ہے، آگے جوڈیشری سسٹم ہے۔ یہ انکاؤنٹر کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ انکاؤنٹر کرنے پہ آ گئے ہیں؟ اگر عدلیہ سے انصاف ملے تو انکاؤنٹر نہ ہو، تو یہ پہلے آپ عدلیہ کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ اور پھر انکاؤنٹر آپ کر دیا، ایک بندے نے چلو ایک ڈکیتی کی، جرم کر لیا، پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے، اور آپ بندہ مار دو۔ سو سی سی ڈی نے یہ مسٹر شہری کو بھی اٹھایا، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور آصف احمدانی کے والد کی بھی مذمت کرتے ہیں، انہیں رہا کیا جائے، فی الفور رہا کیا جائے۔ اب میں بات کرتا ہوں تحریک کی۔ تحریک کا وقت آ گیا ہے، بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ جو لائن ہے نا، قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، یقین کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، حکومت ہو جائے، کانپ اٹھے ہیں، ڈر گئے ہیں، اور اب یہ سوچ رہے ہیں ہم کیا کریں گے۔ رانا ثناء اللہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیں گے ان کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گرفتار کرنا آسان ہوگا؟ مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ جو ایئرپورٹ ہے وہ انہی کے انڈر ہے۔ میں نے کہا کس مقدمے میں گرفتار کریں گے، کس بیس پہ گرفتار کریں گے، کس بیس پہ وہ اٹھائیں گے؟ اور پھر اگر وہ پشاور ایئرپورٹ پہ قاسم اور سلیمان لینڈ کرتے ہیں تو یہ حکومت یہ زور لگا لے وہاں سے گرفتار کر کے لے کر جائے۔ پشاور ایئرپورٹ پہ وہ لینڈ کرتے ہیں، پشاور ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسی طرح کوئی لاوارث ہے وہ آئیں گے اور وہ انہیں کوئی ریسیو کرنے والا نہیں ہوگا؟ وہاں عوام کا ایک سمندر ہوگا، وہاں جنون ہوگا، اور گرفتار کرنا تو دور کی بات، آپ دیکھ نہیں سکیں گے انہیں۔ وہ آئیں گے، ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے، اور پھر اکیلے نہیں آ رہے، وہ پاکستان آنے سے پہلے امریکہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے وہ اہم ملاقاتیں کریں گے، اور پورے وفد کے ساتھ آئیں گے، اور پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کے والد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ سو تحریک کا وقت آ گیا ہے، اہم وقت آ گیا ہے، اب سمجھیں کہ آر پار کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بہت اہم وقت ہے۔ اب بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کردار اب اہم ہوگا۔ ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے جو پیچھے کیا، لیکن اب عمران خان نے کہا کہ جو میری تحریک کا بوجھ اٹھائے گا وہ رہے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ چھوڑ دے۔ سو اب تحریک انصاف جو ہے وہ اب مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، بیٹے بھی آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کانپ گئے ہیں، یہ ڈر گئے ہیں۔ سو اس کے علاوہ میں نے وہ حمیرہ کے حوالے سے بتایا کہ بہت دکھ ہے، جس طرح 6 ماہ بعد 6 ماہ اس کی ڈیتھ کو ہو چکے تھے، کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس نے یہ کوشش کی ہو کہ وہ کہاں پر ہے، کس سال میں ہے، کوئی ایسا سرکل نہیں تھا، کوئی تو ہوگا لیکن کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم خاموش تماشائی بن چکے ہیں، احساس نہیں ہے، ہم میں احساسیت ختم ہو چکی ہے،
ہم میں انسانیت ختم ہو چکی ہے. سو حمیرہ کے حوالے سے بہت افسوس ہوا. آخری کال جو تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ 7 ماہ پہلے کی تھی. ایکسپائری ڈیٹ جو فریج میں چیزیں تھیں وہ 7 ماہ پہلے ایکسپائر ہو چکی تھیں اور 6 ماہ ڈیڈ باڈی کو اندر ہو چکے تھے, ہڈیاں گل چکی تھیں. دکھ ہے, افسوس ہے. سو تمام پاکستانی, اوورسیز پاکستانی اور دنیا میں دیکھنے والے تمام لوگوں اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا کریں, ان سے ان کی خیریت پوچھا کریں وہ کہاں پر ہیں, کس سال میں ہیں, کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی پریشان ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. اور میری بہنوں, میرے بھائیوں, آپ بھی کوئی پریشانی ہو, کوئی دکھ ہو, شیئر کیا کریں, اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں, آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا. ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. اور پھر دکھ یہ ہوا کہ فیملی نے انکار کر دیا تو میں چھیپا والوں سے, عیدی والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کی تدفین کا انتظام کریں, کیونکہ اب اس فیملی کے بارے میں کیا کہوں, یہ انسانیت تو ہے نہیں. آخر بیٹی تھی آپ کی اور احساس کرنے والی بیٹی تھی, ایک بڑی ایک نفیس یہ لڑکی تھی, لیکن افسوس ہے. اللہ جنت میں جگہ دے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.